کانسٹیٹیوشن آف انڈیا انسانی حقوق کا سچا علمبردار۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی حقوق کے سچے علمبردار کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ وطن عزیز ہندوستان کو دنیا کے دیگر ممالک پر یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں کے رہنے والے مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف تہذیبوں کے امین ہیں۔ ایسے میں وہ ملک جو مختلف صفات کا حامل ہو، اس کے لیے یقیناً ایک ایسے آئین کی ضرورت تھی جو بلا امتیاز مذہب و ملت انسانی حقوق کا سچا علمبردار ہو اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز و تعصب نہ برتا گیا ہو۔ ہندوستانی آئین کو مجلس دستور ساز اسمبلی نے 26 نومبر 1949 کو تسلیم کیا تھا اور 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا تھا۔ آئین ہندوستان کو ایک آزاد اور سماجی، سیکولر اور جمہوری ملک بناتا ہے جہاں عوام کے تئیں انصاف، مساوات اور حریت کو یقینی بنایا گیا ہے اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر ابھارا گیا ہے۔ ہمارے آئین کے کچھ اہم و ممتاز انسانی حقوق اس طرح ہیں: برابری کا حق، ملک میں رہنے والے تمام لوگ یکساں حقوق کے مالک ہیں۔ حقوق و اختیارات میں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، جیسا کہ آئین کی دفعہ 14 اور 15 میں کہا گیا ہے کہ مملکت کسی شخص کو ملک کے اندر قانون کی نظر میں مساوات، قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی، اور مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی طرح کا امتیاز نہیں برتے گی۔ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں تمام ہندوستانیوں کو ملے ہوئے حقوق کا ذکر آئین کی دفعہ 16 میں کیا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو مملکت کے کسی علاقے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق برابر کا موقع حاصل ہوگا۔ آزادی کا حق، برابری کے حق کے ساتھ ایک جمہوری آئین کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں کے رہنے والے وہاں کے لوگ مختلف قسم کی آزادی کے حامل ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے باوقار آئین کی دفعہ 9 تا 22 میں لکھا ہے کہ مملکت کے تمام شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہوں گے: ملک کے ہر ایک حصے میں تقریر اور اظہار کی آزادی کا حق، امن پسند طریقے اور بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کا حق، انجمن قائم کرنے کا حق، ملک کے سارے علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا حق، ملک کے کسی بھی حصے میں بود و باش کرنے اور بس جانے کا حق، کسی بھی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی کام، کاروبار، تجارت چلانے کا حق۔ مذہب کی آزادی، ہمارے ملک کو مذہبی آزادی کے سلسلے میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے کیونکہ یہاں مختلف مذہبوں کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آئین میں سب کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، اس لیے آئینی اعتبار سے ملک میں ہر ایک شہری کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے، اس کی تبلیغ و تشہیر کرنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 25 میں کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو ضمیر کی آزادی اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق، ہمارا آئین ملک کے ہر شہری کو حصول تعلیم کی آزادی اور اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا حق دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 29 میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی اپنی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کی دفعہ 30 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کے نام پر ہوں یا زبان کے، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہوگا۔ جائیداد کا حق، ملک میں رہنے والے کو آئینی اعتبار سے یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسے اپنی جائیداد فروخت کرنے یا کسی دوسرے کی جائیداد خریدنے، خواہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوگا، اختیار حاصل ہوگا۔ ملک کے ہر شہری کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے املاک و جائیداد اور ان سے حاصل شدہ آمدنی کو کسی بھی طرح اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے یا کسی تنظیم، تحریک یا کسی اور کو ملک کے فلاحی و رفاہی کاموں پر خرچ کر سکتا ہے۔ دستوری چارہ جوئی کا حق، ہمارے آئین کے 30 حصے میں ضبط کیے گئے حقوق کو بحال کرانے اور ان کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ و دیگر عدالتوں سے چارہ جوئی کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔
متعلقہ عدالتوں کو ان حقوق کی بحالی اور تحفظ کے لیے ہدایات یا احکام یا مختلف خصوصی فرمان جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آئینی اعتبار سے عدالتی چارہ جوئی کے حق کو محض دستور میں بیان کی گئی متعلقہ دفعات کے ذریعے ہی معطل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون سے بنیادی حقوق کس حد تک کسے دیے جائیں۔ غرض کہ آئینی اعتبار سے ملک کے ہر ایک شہری کو ہی کسی بھی معاملے میں دستوری چارہ جوئی کا حق حاصل دیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے باوقار آئین میں جس طرح سے عوام الناس کو بالادستی حاصل ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو بنیادی حقوق کا جس طرح سے لحاظ رکھا گیا ہے، اس سے یہ بات پایا ہے ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمارا آئین پوری طرح سے انسانی حقوق کا پاسدار اور سچا علمبردار ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔